الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ آج کے دن آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بہت سے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دیتا ہے، بہت سے بدبختوں کی بدبختیاں دور کر دیتا ہے، بہت سے محتاجوں کی محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرح سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مال و مال کر دے گا۔ اگر آپ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کے قرض تلے دبے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، آپ کا ہر طرح کا قرضہ اتر جائے گا۔ اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں، مالی پریشانی کا شکار ہیں، اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی روزگار نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، آپ نے کہیں پر کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یا کہیں پر بھی کوئی بھی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں لے کر آنے والا ہے، بہت ہی زیادہ آپ کے لیے آسائشیں لے کر آنے والا ہے۔ چونکہ جمعہ المبارک کا دن ہے اور ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ المبارک ہے، لہٰذا اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اللہ پاک آپ کو وہ عطا کر دینے والا ہے، آج وہ آپ کو ملے گا۔ آپ فقیر ہیں تو غنی بن جائیں گے، محتاج ہیں تو اللہ پاک آپ کی محتاجیوں کو دور کر دے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، تو اپنے وظیفے کا میں آغاز کروں گی تو سب سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے، یعنی کہ ایصال ثواب کر دیتے تھے۔ تو جو کوئی درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر انعام و اکرام کی بارش فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اتنا کماتے ہیں لیکن ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال جان میں برکت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ بس اتنا سا کام کریں کہ تسبیح کو ہاتھ میں رکھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، موٹر بائک ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، یا سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، یا پیدل چل رہے ہوتے ہیں، تو چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں کہ آپ کے ہر قسم کے نیک عملوں سے زیادہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل درود پاک پڑھوانا ہے۔ تو درود پاک مجلسوں کی زینت ہے، درود پاک تندرستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرح کا زنگ جو کہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے، جو کہ گناہوں سے آلود لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا زنگ اتر جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، تو جو لوگوں کی غیبت سے محفوظ ہو گیا اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں پا لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا
اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو جس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کے پاس اور کیا رہ جاتا ہے، اس کی تو پھر دعائیں ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ درود پاک پڑھیے، وظائف کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ آپ کے دن پھیرنے والے ہیں۔ آج ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ لوگ اگر اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کی ریل پیل چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی آفتوں سے، ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا کر دے، تو یہ مختصر سا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اس کی فضائل اور برکات اتنے زیادہ ہیں جس کا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے درود تاج کے حوالے سے۔ اس درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن مختصراً طور پر یہ کہا جاتا ہے کوئی شخص زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش جان مال سے، جان و دل سے رکھتا ہو، تو وہ اگر شب جمعہ کو بعد نماز فراغت یعنی نماز عشاء کے بعد باوضو قبلہ رخ خوشبو وغیرہ لگا کر اس درود پاک کو پڑھ کر سوئے، تو انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ مرض میں مبتلا ہو، وہ اگر اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو اللہ پاک اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی رزق کی خواہش رکھتا ہو، بہت زیادہ رزق کی خواہش ہے، پریشانیاں ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا مال جان چاہتے ہیں، تو بہت زیادہ کشائش رزق کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ شوال المکرم کے پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو اس کو آپ نے زیادہ تعداد میں نہ بھی پڑھ سکیں تو آپ نے تمام حاجت کے لیے آپ نے نماز ظہر کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ نے درود تاج پڑھنا ہے۔ درود تاج پڑھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور درود تاج کے فضیلت سے، اس کے وسیلے سے مانگنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صرف خالی درود تاج ہی پڑھ لیں اور پھر اب دیکھیے گا کیسے معجزات ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو کشائش رزق عطا فرمائے گا۔ اور پھر کوشش کیا کریں روزانہ ایک بار درود تاج ضرور پڑھا کریں۔ کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ پلائیں، انشاءاللہ عز و جل ایک بار پڑھ کے وہ بیماریوں سے بھی نجات عطا کرے گا۔ تو مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔